دین محمد پہ عمل کرنا آسان ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اگر کوئی مرد چوری کرے، کوئی عورت چوری کرے، ان کا ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، اور اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت و حکمت والا ہے۔ چوری کرنے والے کی سزا اس کا ہاتھ کاٹنا۔ کس کا حکم ہے؟ قرآن کا حکم، اللہ کا حکم۔ اور اب کیا کہا جاتا ہے روشن خیالی کے اس دور میں؟ یہ ظالمانہ سزا ہے، یہ وحشی سزا ہے، وحشیانہ سزا ہے۔ ظالمو، تم میرے رب کو کہہ رہے ہو کہ تیری لگائی ہوئی سزائیں ظالمانہ ہے، تو پھر انصاف کہاں سے ہوگا؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اگر کوئی چوری کرے، وہ مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ لوگ قرآن کی آیات کا مذاق اڑا کر اپنے کفر پہ دلیل دیتے ہیں۔ جو ان حدود کا مذاق اڑائے، جو اس کتاب کا مذاق اڑائے، جو قرآن کا مذاق اڑائے، وہ وادی کفر میں جاتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ مالیت کی چوری کرنے پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو بحث چلتی ہے نا جی، فلاں کو استثناء حاصل ہے، وہ جنہ مرضی کھا پی چھڑے، کوئی گل نہیں، آخر وہ بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی کھا بھی لے تو کوئی بات نہیں، چھوٹا کوئی نہ کھائے، خبردار، چھوٹا کھائے تو صفائی کر دو، بڑا کھائے تو کوئی بات نہیں، ہوا جو بڑا آدمی۔ کائنات کی ساری بڑائی اگر ہے تو محمد کے خانوادے کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ انسانیت میں کوئی محمد کریم سے بڑھ کر کسی کی اولاد محمد کریم کی اولاد سے زیادہ پیاری نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ نے ان کی بات سنی اور غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے، صحابہ کو جمع کیا اور کہا، تم سے پہلی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی، ان میں کوئی بڑا آدمی گناہ کرتا اس کو سزا دی جاتی، معاف کیا جاتا، اگر کوئی چھوٹا کر لیتا سزا دے دی جاتی۔ تم تو اس فاطمہ کے لیے سفارشی بن کر آئے ہو، سنو، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ کائنات میں سب بیٹیے ایک طرف ہو، وہ مل کر محمد کی بیٹی کا مقابلہ، کائنات میں کوئی محمد کے نواسوں کا کسی کا نواسا مقابلہ نہیں کر سکتا، مصطفیٰ کی بیٹی کا کسی کی بیٹی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کے فرزندوں کا کسی کے فرزند سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پیارے حبیب کا خانوادہ ہے، لیکن اسلام اس کا قانون کتنا بلند ہے۔ آقا فرماتے ہیں، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت زانی زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا، شرابی شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا، چور چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا۔ چوری کرتے وقت، زنا کرتے وقت، شراب پیتے وقت اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اس کے سر پہ سایہ کر کے ٹہر جاتا ہے کہ کب یہ توبہ کرے، کب یہ اپنے گناہ سے باز آئے، میں دوبارہ اس کے اندر داخل ہوں۔ اسی طرح لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ڈاکہ ڈالنے والا مومن نہیں رہتا، چور جو چھپ کے اٹھائے، ڈاکو جو اسلحے کے زور پہ آ کر لوگوں سے چھین کے لے کے جائے، جب یہ گناہ کرتے ہیں اس وقت مومن نہیں رہتے۔ چوری کے جرائم میں سے بہت بڑا جرم، چوری کے جرائم میں سے بہت بڑا جرم بیت اللہ کے حاجیوں کی چوری کرنا، بیت اللہ کے حاجیوں کی چوری کرنا چوری کے جرائم میں بہت بڑا جرم ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف کے دوران جہنم کا مشاہدہ کیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے ٹیڑھی لاٹھی والے کو دیکھا، اس کی لاٹھی کا سرا ٹیڑھا تھا،
اور وہ جہنم میں اپنی انتڑیوں کو کھینچ رہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا ماجرا ہے؟ کہا اس کی لاٹھی کا سرا ٹیڑھا تھا، مڑا ہوا تھا، یہ بیت اللہ میں طواف کرتا، لوگوں کا سامان پڑا ہوا ہوتا، لوگ سامان رکھ کے طواف کرتے، یہ اپنی لاٹھی سے سامان کھینچ کے اٹھا لیتا، اگر کوئی دیکھ لیتا تو کہتا میرا قصور نہیں ہے، لاٹھی میں پھنس گیا، اور اگر کوئی نہ دیکھ سکتا یہ اس کا سامان لے کے نکل جاتا۔ اب یہ بیت اللہ کے اندر ہے، اللہ کے گھر کے حاجیوں کی چوری کر رہا ہے، اللہ نے اس کو اس کی لاٹھی سمیت جہنم میں پھینک